ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ سورۃ نور جو کہ مدنی سورت ہے اور یہ پہلی سورت ہے جس کو نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ یہ سورت ہے جس کے ہم نے نازل کیا اور اس کے اندر احکامات کو تمام چیزوں کو ذکر کیا. کیونکہ یہ بہت ہی اہم سورت ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات ذکر کیے ہوئے ہیں. تو اسی اہمیت کی وجہ سے اس کے اندر جو احکامات اور تمام چیزوں کو یہ شامل ہے سورت، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس سورت کو اپنی طرف نامنسوب کر کے اور اس کے نزول کا منسوب اپنی طرف کیا اور کہا کہ اس کو میں نے نازل کیا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ، ایسی سورت انزلناہا جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جبکہ تمام صورتیں چاہے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس، قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، تمام صورتیں کس کی طرف سے نازل کردہ ہے، کس کے کلام ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کلام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس سورت کی نزول کی نسبت اپنی طرف کی ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ لوگ اس سورت کو اہمیت دیں اور اس کے اندر جو احکامات اور تمام چیزیں، مسائل، تکالیف شرعیہ کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں پر کیا کریں؟ عمل کریں. کا سورۃ انزلناہا، ایسی سورت جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے جس کو فرض کیا ہے، وانزلناہا، اور ہم نے اس فیہا، اور ہم نے اس کے اندر نازل کیا ہے آیات بینات، بہت ساری واضح اور روشن آیتیں. بہت ساری روشن اور واضح آیتیں کیا ہیں؟ زنا کے تعلق سے کہ وہ حرام ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا حد نافذ ہوں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی محسن اور محسنات مومنات کے اوپر قذف کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو اس پر کیا ہوں گے. اور اس طریقے سے تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا ہے. اسی لیے کہا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس کے اندر واضح اور روشن آیتیں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ یہ لوگوں تم کو یاد کرو، اسے نصیحت پکڑو. لعلکم تذکرون، تاکہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم لوگ اس کو یاد کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین ڈائریکٹ احکامات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور احکامات کو ذکر کرتا ہے. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر زانی اور زانیہ، زانی مرد اور زانیہ عورت جو ہوتی ہیں، ان کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اگر کوئی مرد یا عورت زنا کر دیتے ہیں تو کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو کیا لگاؤ؟ 100 کوڑے لگاؤ. ان میں سے ہر ایک کو کیا لگاؤ؟ 100 کوڑے لگاؤ. اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے، یعنی اس آیت کو نازل کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو زناکار مرد اور عورت کے سزا مقرر کی تھی، کیا کہ ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، ان کو گھر سے
बाहर नहीं निकलना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अजाब को मंसूख करके घर से बाहर निकलने वाले को इस अजाब को नाजिल किया और ये सजा नाजिल की कि अगर कोई मर्द औरत ज़िना करते हैं तो उनको कितने कोड़े लगाने हैं? 100 कोड़े लगाने हैं। तो ये 100 कोड़े वाले अजाब किसके हैं? ये अजाब गैर शादीशुदा के हैं। ये अजाब किसके हैं? गैर शादीशुदा के हैं, क्योंकि सही हदीस बुखारी मुस्लिम की है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम मुझसे अपने दीन के मामलात, दीन की बातें, दीन की तालीमात सीखो। उसके बाद कहा, अगर कोई शादीशुदा मर्द है, शादीशुदा मर्द या औरत है, वो ज़िना करते हैं तो उनको क्या करना है? उनको रज्म करना है। उनको क्या करना है? रज्म करना है। लेकिन अगर वही मर्द और औरत शादीशुदा नहीं है और शादीशुदा नहीं है और वो ज़िना करते हैं तो उनको क्या करना है? 100 कोड़े लगाने हैं। उनको क्या करना है? 100 कोड़े लगाने हैं। तो इस तरीके से इसकी कुल 4 हालतें बनती हैं। आप लोगों के सामने वादे कर दे रहा हूं। एक सुनिए, अगर मर्द भी शादीशुदा है और औरत भी शादीशुदा है, अगर दोनों ज़िना करते हैं तो दोनों को क्या किया जाएगा? रज्म किया जाएगा। दोनों को क्या किया जाएगा? रज्म किया जाएगा। और उसके बाद अगर दोनों शादीशुदा नहीं है, मर्द जो आदमी है वो भी शादीशुदा नहीं है, औरत जो है लड़की है वो भी शादीशुदा नहीं है, अगर दोनों ज़िना करते हैं तो उन दोनों के ऊपर कौन सा अज़ाब मुसल्लत होगा? उनको कोड़े लगाए जाएंगे। कितने कितने कोड़े? 100 कोड़े। उसके बाद तगरीब आम, 1 साल के लिए जलावतन कर दिया जाएगा। जिस इलाके में, जिस खत्ते में वो लोग रहते हैं वहां से उनको बदर कर दिया जाएगा, जलावतन कर दिया जाएगा। ये 2 सूरतें होंगी। तीसरी सूरत, मर्द शादीशुदा है, औरत शादीशुदा नहीं है, तो इसका अज़ाब कैसे होगा? मर्द को रज्म किया जाएगा और औरत को कोड़े लगाए जाएंगे और उसके बाद औरत के ऊपर एक प्लस तगरीब आम। और इसी तरीके से औरत शादीशुदा है, मर्द शादीशुदा नहीं है, तो औरत को रज्म किया जाएगा और मर्द के ऊपर 100 कोड़े लगाए जाएंगे और उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? तगरीब आम, 1 साल के लिए जला वतन किया जाएगा। तो इस अजाब का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर किया। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़ानिया मर्द और ज़ानिया औरतें। दूसरी चीज यहां पे एक आयत के अंदर ये भी गौर करने की चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ानिया, यानी हमेशा जब भी कुरान के अंदर जो भी मकामात पर जिक्र किया जाता है वहां पर अर्रिजाल को मुकद्दम किया जाता है। अगर औरत का भी तज़किरा किया गया है, नहीं तो अगर औरत के लिए, मर्द के लिए कोई मतलब हुक्म नाफिज किया गया तो उसके अंदर औरतें दाखिल हैं। लेकिन अगर दोनों को जिक्र किया जाता तो मर्द को मुकद्दम किया जाता, लेकिन यहां पर अज़्ज़ानियत मुअन्नस औरत को मुकद्दम किया गया। क्यों? क्योंकि ज़िना में उसका हाथ ज्यादा होता है और उसके अंदर ख्वाहिशात और तमाम चीजें ज्यादा होती हैं, इसलिए ज़ानिया का लफ्ज़ यहां पर मुकद्दम किया गया है। और कहा गया फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, 100 कोड़े लगाने हैं। किसके लिए ही है? गैर शादीशुदा के लिए। उसके बाद कहा वला तअखुदुकुम बिहिमा रअफतुन फी दीनिल्लाह। हाँ, इससे पहले मसला ये कि क्या ऐसे ही एक कोई आदमी आकर कह दे मैंने फला लड़की और फला लड़के को ज़िना करते हुए देखा, क्या कोड़े लगाए जाएंगे? नहीं, बल्कि ज़िना को साबित करने के लिए उसके लिए कितने गवाह चाहिए? 4 गवाह। कितने गवाह? 4 गवाह चाहिए। जब 4 आदमी आकर के गवाही देंगे कि फला मर्द और फला औरत को मैंने ज़िना करते हुए देखा है, तो उस वक्त उनकी शहादत को कबूल किया जाएगा और उन मर्द और औरत को अगर शादीशुदा है तो रज्म, अगर शादीशुदा नहीं है तो कोड़े लगाए जाएंगे 100। लेकिन उन 4 आदमियों की गवाही सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी आके कहे मैंने लड़की को देखा था ऊपर थी लड़का नीचे था, दूसरा आकर कहे नहीं लड़की नीचे थी लड़का ऊपर था, तो इस तरीके से ये गवाही काबिल कबूल नहीं होगी, बल्कि 4 की गवाही सेम होनी चाहिए। 4 जो हालत बताएं उनमें मुआफकत होनी चाहिए। इसीलिए
اسلام نے 4 گواہوں کی شرط کو رکھا ہے تاکہ کہیں لوگ اس کو مذاق نہ بنا لیں اور ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہوئے پھرتے رہیں کہ فلاں آدمی زانی، ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، فلاں آدمی زانی، اس نے زنا کر. اسی لیے اسلام نے ان لوگوں پر جو اگر گواہی نہیں ثابت کر شہادت گواہی نہیں دے سکتے مکمل طور پر 4 آدمی کی، اگر 1 یا 2 آدمی آ کر کسی آدمی کے تحت تعلق سے کہہ دیتے ہیں تو ان کو اوپر کیا لگے گا؟ تہمت کا کوڑا لگے گا، کیونکہ 4 آدمی اس کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اسلام نے 4 آدمی کی گواہی کو مقرر کیا ہے کہ 4 آدمی جب ہوں گے تبھی، اور چاروں کی گواہی سیم ہوگی تبھی کسی آدمی کو رجم یا کوڑے لگائے جائیں گے. ورنہ اگر 1 آدمی 2 آدمی بات کر دی جاتی تو ہر ایک کوئی ایک دوسرے پر الزام لگاتا پھرتا اور ایک دوسرے کو زانی اور کیا کہتے ہوئے پھرتے. اور دوسری بات، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ابھی تک جب سے یہ آیت نازل ہوئی اور گواہی والی کہ 4 گواہ زنا کے ثبوت کے لیے چاہیے، اسلام کے اندر کسی بھی مرد یا عورت کو 4 گواہوں کے بنا پر 4 گواہوں کے بنا پر رجم یا کوڑے نہیں لگائے گئے ہیں، رجم یا کوڑے نہیں لگائے گئے ہیں، کیونکہ یہ ثابت کرنا بہت ہی شدید ہے، بہت ہی مشکل ہے. اور دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ آج کل فوٹو کیپچر کر سکتے ہیں یا ویڈیو بنا سکتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں اس سے بعد میں اس پر عمل کرتے ہوئے کوڑے لگائے جائیں گے یا رجم کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ تو جہاں تک کیپچر ویڈیو کا اور ریکارڈنگ کا معاملہ ہے، اس کے اندر 2 طرح کے احتمالات ہو سکتے ہیں. پہلا یہ تو صحیح ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ غلط ہو سکتا ہے. صحیح کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی ہاں ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑی، اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ، اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں کیا گیا ہے. دوسری یہ چیز کہ لوگ ایسا کر کر کے دوسروں کی چھوی، دوسروں کی عزت کو خراب کر سکتے ہیں، دوسروں کو اوپر تہمت لگا سکتے ہیں. کیسے؟ ایڈیٹنگ کر کر کے. ہو سکتا ہے وہ آدمی نہ رہا ہو، اس کے ساتھ ایڈیٹنگ کیا گیا اس ویڈیو کے اندر، اس ویڈیو کے کلپ کے اندر. تو جہاں پر احتمالات آتے ہیں وہاں پر استدلال باطل ہو جاتے ہیں. یہ قواعد فقہیہ ہے. جہاں پر احتمالات کا امکان ہو وہاں پر استدلال کیا ہو جاتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں. اسی لیے علماء نے انہی احتمالات کی وجہ سے کہا ہے کہ گرچہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اور 4 نہیں 10-20 آدمی اس بات کو دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی دیکھو زنا کر رہا ہے، لیکن وہاں پر دوسری چیزوں کا بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ منصوبہ بنا کر کے ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو لے کر کے آئے ہوں اور کسی آدمی کو پھنسانا چاہتے ہیں. تو جہاں پر احتمالات ممکن ہے وہاں پر استدلال اور تمام چیزیں باطل ہیں. اس لیے علماء نے اس کو منع کیا اور اس پر بھروسہ نہیں کہا کہ نہیں 4 آدمی آئی وٹنس ہونے چاہیے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آئی وٹنس، عینی گواہ. آئی وٹنس، عینی گواہ جو کہ اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوں اور 4 کا جو گواہی آ کر کے دے رہے ہوں سب سیم چیزیں ہوں. کیا ہوں؟ چیزیں وہ سیم ہوں. تو سمجھ میں آیا نا مشائخ؟ اس کے بعد کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اے لوگو جب تم ان کو کوڑے لگا رہے ہو تو جو کوڑے لگانے والا ہو وہ اللہ رب العالمین کے دین میں، یعنی کہ جو شریعت کی طرف سے ان کے اوپر عذاب مقرر ہوئے ہیں، شریعت کی طرف سے جو ان کے اوپر سزا مقرر ہوئے ہیں، اس سزا میں کوڑے مارتے وقت ذرا سے بھی نرمی، ذرا سے بھی ترس، ذرا سے بھی رحمت اور شفقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اور ان دونوں کے تعلق سے تم کو لاحق نہ ہو کیا؟ رأفت، ترس، نرمی. کس کے؟ فی دین اللہ، اللہ رب العالمین کے دین میں، یعنی اللہ رب العالمین کے دین کے تعلق سے معاملات میں اور احکامات میں جب نافذ کر رہے ہو تو اس وقت تم کو ترس کھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو تمہیں ترس کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں
اور ایک چیز اللہ رب العالمین اور کہہ رہا ہے کہ جب تم ان کو عذاب دے رہے ہو، جب تم ان کو کوڑے لگا رہے ہو، اور یا اسی طریقے سے جب ان کو تم رجم کر رہے ہو، تو اس رجم اور اس عذاب اور اس سزا کے وقت مسلمانوں کے، مومنوں کے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو اس بلا لیجئے تاکہ عذاب کو دیکھیں، تاکہ ان کے دل کے اندر خوف الہی، خشیت الہی پیدا ہو کہ ہاں اگر ہم نے مستقبل میں کبھی ایسا گناہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا، ہمیں بھی رجم کیا جائے گا، ہمیں بھی کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اس یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کی ایک جماعت ان کے عذاب کے وقت، ان دونوں کے کوڑے لگائے جانے کے وقت، ان دونوں کے رجم کیے جانے کے وقت حاضر ہوں۔ کیوں؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس فعل قبیح اور فعل شنیع کی طرف دوبارہ قصد اور ارادہ نہ کرے۔ تو یہاں پر کیوں جماعت کو حاضر ہونے کی، عذاب کے وقت بلانے کے لیے کہا گیا ہے؟ تاکہ وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، ان کے دل کے اندر خوف الہی، خشیت الہی پیدا ہو، اور اس فعل شنیع و قبیح سے وہ کیا رہیں؟ دور رہیں۔ اس کے بعد کہا الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکا والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ تو آج کا درس اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہ آیت انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔